السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جرنیل صحابہ کے سلسلے کی دوسری پیشکش سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیش خدمت ہے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ گھبراؤ نہیں خالد، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے تمام گناہ خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اس کے باوجود میری درخواست ہے، آپ میرے حق میں ضرور دعا کریں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، الہی خالد بن ولید کو بخش دے، الہی خالد بن ولید پر رحم فرما، الہی اس کی جملہ خطائیں معاف فرما، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں، میں نے اپنا خواب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو انہوں نے تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، تنگ و تاریک جگہ سے مراد کفر و شرک کی زندگی ہے اور سرسبز شاداب میدان سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالی آپ کو کفر کی تاریکیوں سے اسلام کے وسیع اور روشن میدان کی طرف لے آیا ہے، اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک ہو۔ خالد بن ولید کسی خوف یا لالچ کی بنیاد پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے انہیں متاثر کیا تھا، اسلام کی عظمت ان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ انہوں نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک یہ مسلمانوں کے خطرناک دشمن تھے۔ غزوہ احد کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن جب یہی جواں سال مرد میدان اسلام کے پرچم تلے آئے تو ہر موقع پر انہوں نے سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ اسلام کے لیے تن من اور دھن کی بازی لگائی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی حق کی خاطر لڑتے ہوئے گزاری۔ ان کی زندگی میں بعض بہت مشکل لمحات بھی آئے، لیکن ہر مرحلے پر انہوں نے خوف اور نا امیدی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ انہوں نے جنگی تاریخ میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ آپ کی جرت، شجاعت اور عظمت کا اعتراف دشمن نے بھی کیا ہے۔ جرمن فوج کے سپہ سالار سے جب پوچھا گیا آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے تو اس نے فوراً کہا، میں میدان جنگ میں مسلم جرنیل خالد بن ولید کے طریقے اپناتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خالد بن ولید ایک مدبر سپہ سالار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قیصر و کسریٰ ان کے قدموں میں آ گرے۔ روم اور فارس کے جنگی وسائل ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے۔ ابتدا سے لے کر آخر تک ہر مارکہ حق و باطل میں فتوحات نے ان کے قدم چومے اور شکست کسی بھی میدان میں ان کے نزدیک نہ پھٹک سکی۔ غزوہ موتا میں تو ان کے جوہر کھل کر سامنے آ گئے۔ ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جان نثار صحابی سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو خط دے کر وادی بصرہ کے حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف روانہ کیا۔ ابھی وہ شام کے صوبے بلقا کی موتا نامی بستی میں پہنچے تھے کہ صوبے کے گورنر شرابیل بن عمرو غسانی کو ان کی آمد کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے انہیں گرفتار کر کے بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ غمناک خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس کے علاوہ 15 صحابہ پر مشتمل ایک تبلیغی جماعت سرزمین شام میں مصروف تھی۔ ان تمام صحابہ کو دھوکہ دے کر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ انہی ایام میں شاہ روم نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی دھمکی دی۔ ان تمام اسباب کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اگر جنگ کے دوران زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنایا جائے، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو قائد بنایا جائے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو مجاہدین اپنی مرضی سے قائد منتخب کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید رنگ کا پرچم بنایا اور سیدنا زید بن حارثہ کے حوالے کیا۔ لشکر کو آپ نے یہ وصیت کی
کہ جس مقام پر حارث بن عمیر ازدی شہید ہوئے وہاں پڑاؤ کرے اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرے، اور دیکھنا کسی سے بدعہدی نہ کرنا، نہ خیانت کرنا، کسی بچے، بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا، اور نہ کسی گوشہ نشین راہب کی گردن اڑانا، کسی عمارت کو منہدم کرنا، نہ کوئی درخت کاٹنا۔ لشکر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہدایات لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ سرحدی صوبے بلقا پہنچا تو معلوم ہوا شاہ روم ہرقل نے ان مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا ہے اور وہ میدان میں پڑاؤ ڈالے بیٹھا ہے۔ چنانچہ مجاہدین راستہ بدل کر موتا کے مقام پر پہنچ گئے۔ مجاہدین کی کل تعداد 3000 تھی، جبکہ رومیوں کا لشکر 2 لاکھ تھا۔ مسلمانوں نے بہت بے جگری سے دشمن کا مقابلہ کیا، گھمسان کا رن پڑا۔ سیدنا زید بن حارثہ نے اپنی قائدانہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بہت زوردار حملہ کیا، اپنی مٹھی بھر فوج کے ساتھ چاروں طرف سے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ دیوانہ وار لڑتے ہوئے، بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے اور دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے بالآخر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد سیدنا جعفر بن ابی طالب نے اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے لیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنن فانن دشمن کے لشکر کے درمیان میں پہنچ گئے، ان پر ٹوٹ پڑے اور تلوار کے جوہر دکھانے لگے۔ دشمنوں کو قتل کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ ایک دشمن کے وار سے دایاں بازو کٹ گیا تو جھنڈا بائیں بازو میں پکڑ لیا، دشمن نے بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ آپ نے جھنڈے کو اپنے بچے کھچے بازوؤں کے سہارے سنبھالے رکھا، گرنے نہیں دیا۔ اس نے تاک کر تیسرا بار کمر پر کیا، آپ لڑکھڑائے اور زمین پر گر گئے۔ اس طرح آپ بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا۔ یہ بھی بہادری اور جواں مردی کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مسلسل 3 جرنیلوں کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے حوصلے پست ہوتے محسوس ہوئے۔ لشکر اسلام کا جھنڈا گر چکا تھا، ہر طرف پریشانی کا عالم طاری تھا۔ مجاہدین یوں بھی تعداد میں بہت کم تھے۔ ایسے نازک وقت میں سیدنا ثابت بن ارقم نے جھنڈا اٹھا لیا اور بلند آواز میں بولے، اے بھائی خالد بن ولید، مہربانی کر کے اس جھنڈے کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیجیے۔ اس مشکل ترین وقت میں آپ ہی قیادت کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس پر سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا، آپ جھنڈا اپنے پاس رکھیے، آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ نے غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا ہے، لہذا لشکر اسلام کی قیادت آپ کا حق ہے۔ ان کی بات سن کر ثابت بن ارقم نے کہا، میدان کارزار میں اپنی جواں مردی کے جوہر دکھانے میں آپ سے بہتر اس لشکر میں کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم، یہ جھنڈا میں نے آپ کے ہاتھ میں دینے کے لیے ہی اٹھایا ہے۔ مجھ سمیت سبھی کی خواہش ہے کہ ان سنگین حالات میں یہ ذمہ داری آپ سنبھالیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بلند آواز میں کہا، مجاہدو، کیا تم خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار تسلیم کرتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم خوشی سے ان کی سپہ سالاری میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سیدنا خالد بن ولید نے اللہ کا نام لے کر جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دشمن کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ مجاہدین کی کمان ہاتھ میں لیتے ہی سیدنا خالد بن ولید نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ چند گھڑ سواروں کے ذمے یہ کام لگایا کہ لشکر سے پیچھے ہٹ کر صرف گھوڑے دوڑاتے رہے۔ انہوں نے جب یہ کام شروع کیا تو وہاں گرد و غبار اٹھنے لگا۔ رومی لشکر یہ صورت دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے خیال کیا کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ گئی ہے،
اس لیے ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کو پیچھے سرکانا شروع کیا اور بڑی احتیاط اور حفاظت سے اپنے لشکر کو دشمن کے نرغے سے نکال لائے، ورنہ اسلامی فوج پوری طرح رومی فوج کے نرغے میں آ چکی تھی۔ پھر انہوں نے دوسرے دن لڑائی شروع ہوتے ہی زوردار حملہ شروع کیا۔ رومیوں کے پرخچے اڑانے لگے، ان کے ہاتھ سے اس روز 9 تلواریں ٹوٹی۔ مسلمانوں کے لشکر کو ان کے نرغے سے نکال کر لے آنا سیدنا خالد بن ولید کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، کیونکہ رومی فوج 60 گنا تھی اور مسلمان فوج کا نقصان بھی کم سے کم ہوا۔ مدینہ پہنچنے پر ان کا زبردست استقبال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔